وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد امام مسلم کے اساتذہ میں امام احمد اسحاق ابن راہویہ قتیبہ ابن سعید ابو خیثمہ زہیر ابن حرب اور بڑے بڑے مشائخ ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی امام مسلم کے مشائخ میں سے ہیں، لیکن انہوں نے ان سے کوئی حدیث اپنی اس کتاب میں نہیں لی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو تدریب الراوی میں وہم ہو گیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث وہ بھول گیا بچہ، سر پہ کوئی آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ذہن سے بالکل نکل چھوڑو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے امام مسلم نے علم حدیث کی ایک بڑی جماعت سے علم حدیث کیا ہے، ایسے ہی ان سے ایک بہت بڑی جماعت نے علم حدیث حاصل کیا ہے اور ان کے تلامذہ 3 یا 4 طبقات پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں. اول وہ لوگ ہیں جن سے امام مسلم نے خود حدیث لی ہے، جیسے علی ابن حسن خلال، محمد ابن عبدالوہاب فرہ. یہ دونوں مسلم کے شیوخ میں ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں سے امام مسلم سے انہوں نے حدیث لی ہے. دوسرے طبقے میں وہ حضرات ہیں جو مسلم کے معاصر شمار کیے جاتے ہیں اور اکابر ائمہ میں سے ہیں، جیسے ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق السراج، ابو عوانہ مکی بن عبدان، احمد بن سلمہ، ابو حامد بن الشرقی، ابو محمد ابن ابی حاتم وغیرہ. اور تیسرے طبقے میں وہ حضرات ہیں جو بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن امام مسلم سے ان کا درجہ نیچے کو ہے.
جیسے ابراہیم بن محمد بن سفیان، اور چوتھے طبقے میں وہ لوگ جن کے بعد امام ترمذی نے بھی ان سے ایک حدیث لی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل شعبان لرمضان۔ اس کے علاوہ کوئی اور روایت امام ترمذی نے مسلم سے نہیں، اور امام بخاری سے تقریباً 40 حدیثیں لی ہیں، 38 تو میں نے شمار کی تھیں، اور بظاہر اور بھی 2-1 حدیثیں ہوں گی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 20 ہجری میں حج کیا۔ اس وقت ان کی عمر یا تو 16 سال کی تھی اگر سن 4 میں پیدائش مانی جائے، یا 14 سال کی تھی اگر سن 6 میں مانی جائے۔ اس صورت میں اشکال ہے، 14 سال کی عمر ہے تو لڑکا بالغ کی سن نہیں ہوتا، پھر حج کیسے کر لیا؟ یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ ان کی ولادت سن 206 سے پہلے ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا بلوغ احتلام کے ذریعے ہو، اور بچے عام طور سے 12.5 سال بالغ بالاحتلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم اکابر محدثین نے جن کی تعریف ان کے مشائخ و معاصرین نے کی ہے، اسحاق ابن منصور قوسد کہتے ہیں لن نعظم الخیر ما ابقاک اللہ للمسلمین۔ اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں مرد کامل بود، اسحاق مرو کے رہنے والے، وہاں فارسی بولی جاتی، لیکن اس عبارت کے نقل میں پتہ نہیں کہاں سے غلطی چلی، اور مرد کامل بود کی جگہ مرد کا عین بود نقل کرتے ہیں، اور خطیب نے ابو بکر منقدری سے نقل کیا، انہوں نے اس کی شرح میں فرمایا ای رجل کان ھذا۔ تفسیر تو اچھی ہے لیکن معلوم نہیں کیوں غفلت ہوئی، یہ لفظ کائن ہے ہی نہیں، لفظ کامل ہے، کامل انسان تھے۔ ابن اخرم فرماتے ہیں قلما یفوت البخاری و مسلم ما ثبت من الحدیث۔ امام ابو حاتم رازی جیسا فن حدیث کا ماہر امام مسلم کے انتقاء اور انتخاب پر اعتماد کرتا تھا، انہوں نے طلب حدیث میں بڑی محنت کی ہے، اور اس محنت کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حاکم نے نقل کیا ایک دن امام مسلم سے کوئی حدیث معلوم کی گئی جو ان کو مستحضر نہیں تھی، بیت الکتب میں داخل ہو گئے اور یہ فرما دیا کوئی یہاں نہ آئے۔ گھر والوں نے کہا کہیں سے کھجور کا ایک تھیلا ہدیے میں آیا، امام مسلم نے فرمایا لاؤ رکھ دو۔ کھاتے رہے، حدیث ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ پورا تھیلا کھا گئے،
حدیث مل گئی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام مسلم کو غایت اشتغال ذہنی کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ خرما ضرورت سے زیادہ کھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تخمہ ہو گیا اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ بہرحال یہ ان کے فن حدیث سے انتہائی شغل کی دلیل ہے کہ پتہ بھی نہ چلا کتنا کھا گئے۔ امام مسلم کا عقیدہ سنی العقیدہ تھے، ان کا وہی عقیدہ تھا جو امام احمد وغیرہ کا تھا کہ نصوص صفات کو ان کے ظاہر پر رکھا جائے اور اس کی کوئی تعویل نہ کی جائے، اور یہی سب سے اچھا مسلک ہے۔ اور تعویل کرنا گو جائز ہے، لیکن تعویل کا مسلک ضرورت کی وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ معتزلہ وغیرہ کسی کو گمراہی میں مبتلا نہ کر سکیں، لیکن فن سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تعویلیں ہی مراد نصوص ہیں، حالانکہ اگر تعویلیں نصوص کی مراد ہوتی تو اللہ یا ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو مسلسل مت دیکھو، اللہ تعالی یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ میں تبیین حضور کا فریضہ بعثت بیان کیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور وجہ اور ید اور ساق وغیرہ کی کوئی شرح نہ فرمائیں؟ یہ شرح نہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نصوص اپنے ظاہر پر ہیں۔ امام مسلم کا فقہی مسلک، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ کس مسلک کے قائل تھے، اور یہ اختلاف اس وقت ہوا جب ترکوں کا شام و مصر پر غلبہ ہوا اور یہ لوگ حنفی تھے، اور احناف اپنی حکومتی طاقت سے وہاں کے مذاہب سائدہ شافعیہ و مالکیہ و حنابلہ کو دبانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دلائل کے ہتھیار نکالے اور مقابلہ کیا۔ اس وقت علماء احناف نے سمجھا کہ طاقت کے زور سے کسی کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا، دلیل کا جواب دلیل ہے، دلیل کا جواب سیف کلیل نہیں ہے۔ اسی وقت سے تخریج احادیث و کتب فقہیہ کی احادیث کی تخریج کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کہ آخر یہ اکابر محدثین کس مسلک کے قائل ہیں، اور اس وقت کے علماء نے اپنے زمانے کے اکابر سے استفتاء بھی کیا۔ یہاں ہم مختصر طور پر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو واضح کریں گے۔ اس میں بڑا اختلاف ہے
کہ وہ کس مسلک کے پابند ہیں۔ ملاقاتب چلتی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو فرماتے ہیں کہ وہ شافعی المسلک ہیں۔ ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں سوائے اس کے کہ عام طور سے محدثین امام شافعی کے مسلک کے قائل تھے۔ نمبر 2، علامہ ابراہیم نے عبداللطیف ٹھٹھوی سندھی کی رائے یہ ہے کہ یہ مالکی المسلک ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ صاحب اتحاف الاکابر نے جب حدیث مسلسل بالمالکیہ ذکر کی تو سلسلہ امام مسلم تک پہنچا دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام مسلم بھی مالکی المسلک، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سلسلے کو مسلسل بالمالکیہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اکثر رجال مالکی ہیں، وللأکثر حکم الکل۔ نمبر 3، حافظ ابن قیم نے ان کو امام احمد کے اصحاب میں ذکر کیا، اسی طرح ابن ابی اعلیٰ نے طبقات الحنابلہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو احمد کے اصحاب میں شمار کیا۔ یہ بھی غیر واضح دلیل ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی تردد نہیں ہے کہ امام مسلم امام احمد کے تلمیذ ہیں، لیکن محض تلمس سے تقید بمذہب الاستاد اور تقلید خاص لازم نہیں آتی ہے، مگر امام احمد اپنے وقت کے سراج الامہ بلکہ شمس الامہ تھے، اس لیے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلم بھی ان کے اصحاب میں ہوں گے۔ اور امام ابو عبداللہ الحاکم نے ان کو فقہائے اصحاب الحدیث میں شمار کیا۔ اور لکھا ہے فقہا کی 2 قسمیں ہیں، فقہائے اصحاب الرائے جس میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، سفیان ثوری وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں، اور دوسرے فقہائے اصحاب الحدیث ہیں۔ اس میں انہوں نے امام بخاری، محمد بن یحییٰ الزہلی، ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، امام مسلم اور بہت سے ائمہ کا نام لیا ہے۔ یہی ہمارے نزدیک راجح ہے، اور شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ فقہائے اصحاب حدیث وہ محدثین ہیں جو علم حدیث سے واقفیت کے ساتھ فقہ الحدیث اور اس سے مستنبط ہونے والے مسائل سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ پیچھے ہوں بھائی، دیکھیے اس تخت سے پیچھے بیٹھے، اس میں مجھ کو الجھن ہوتی کیسی تہذیب ہے آپ لوگوں میں، بجائے اس کے یہیں آ کے بیٹھ جائیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ لوگ ہلتے ہیں، یہ تخت ہلتا ہے۔ میری طبیعت اتنی صحیح نہیں ہے بھائی، میں بہت کمزور بیمار ہوں۔ حدیث کی مہارت کے ساتھ وہ لوگ فقہ الحدیث یعنی حدیث شریف سے مستنبط ہونے والے مسائل اور ان کے استخراج سے واقف ہوتے ہیں۔ امام مسلم کی کتاب اس بات کی واضح دلیل ہے، اگر کوئی بغور دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کتاب کو اس طرح مرتب کیا کہ حدیث کا درجہ جہاں معلوم ہوتا ہے وہیں اس سے نکلنے والے مسئلے کی طرف اور اس کی ترتیب کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ اگر فرض کرو اگر دو حدیثیں ہیں، ایک منسوخ ایک ناسخ، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ احادیث منسوخہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور احادیث ناسخہ کو بعد میں۔ یہی قرین و علامت ہے اس بات کی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی کیف متفق احادیث کو درج نہیں کرتے، سمجھ سوچ کر جو ان کا محل ہے وہاں درج فرماتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے جیسے تلامذہ کی ایک بڑی جماعت چھوڑی، ایسے ہی تصانیف کا بھی ایک بڑا دفتر چھوڑا، اور انہوں نے فن حدیث کے سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھ ڈالی، جس میں اس وقت مطبوعہ کتابوں میں صحیح مسلم ہے جس کا نام المسند الصحیح ہے، اور اسی طرح کتاب الطبقات، کتاب الاسماء والکنہ، کتاب الوحدان اور کتاب التمیز ہے۔ ایک کتاب المغازی کے نام سے معروف ہے، بعض جگہوں پر میں نے دیکھا اس کا حوالہ ملتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن میری نگاہ سے براہ راست نہیں گزری۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب العلل، کتاب جامع کبیر، اوہام محدثین، من لیس لہ الا راو واحد، طبقات التابعین، المخضرمین، کتاب الیمین، کتاب المعرفہ فیما اخطا فیہ معمر ببصرہ، مشائخ مالک، مشائخ ثوری، مشائخ شعبہ، کتاب الرد علی محمد ابن نصر، کتاب اولاد الصحابہ، اور بہت سی کتابیں ہیں جن کا مجموعہ 30 تک پہنچ جاتا ہے۔
ان تمام تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت ان کی اس کتاب کو ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ ابھی میں نے بتایا المسند الصحیح کے نام سے معروف ہے۔ اس کو انہوں نے 15 سال میں تصنیف کیا، لیکن کب ابتدا کی اور کب ختم کیا اس کی کوئی تصریح نہیں، مگر بعض تاریخی بیانات سے کچھ پتہ چل سکتا۔ احمد بن سلمہ نیشاپوری کہتے ہیں کنت مع مسلم بن الحجاج فی صحیح 15 سنة وہ 12,000 حدیث، اور عراقی نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب سن 250 میں مکمل کی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہنا ہوگا کہ 235 میں ابتدا کی ہے، جبکہ امام مسلم 31 سال کے تھے۔ اگر ان کی ولادت 204 مانی جائے اور 29 سال کے تھے اگر ان کی ولادت 206 مانی جائے۔ بہرحال اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تصنیف کا آغاز سن 235 میں کیا، اختتام 250 میں ہوا، اور کل مدت تالیف 15 سال ہے۔ کتاب کا موضوع سے مراد وہ احادیث ہیں جن کو امام مسلم نے بالقصد اپنی کتاب میں درج فرمایا۔ وہ احادیث مسندہ یعنی وہ احادیث ہیں جن کو بالسند درج فرمایا، اور جو معلقات ہیں جن کی تعداد 14 یا 16 وہ تو ضمناً آئی ہیں، وہ موضوع کتاب میں داخل نہیں۔ اسی لیے امام دارقطنی وغیرہ نے جب صحیحین کی احادیث پر نقد کیا تو قسم اول یعنی احادیث مسندہ کو نشانہ بنایا، قسم ثانی سے تعرض نہیں کیا۔ ان کی کتاب میں کتنی احادیث ہیں ابھی معلوم ہو چکا۔ حافظ ابو الفضل احمد بن سلمہ نیشاپوری کہتے ہیں 12,000 حدیثیں۔ ابو حفص میانجی کہتے ہیں 8,000۔ علامہ زرکشی کہتے ہیں شاید یہ قول اقرب ہے، لیکن علامہ سیوطی نے حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے، مجھے اس میں بھی نظر ہے۔ حافظ محمد ابن جمعہ
فرماتے ہیں 4000 حدیثیں ہیں. امام نووی فرماتے ہیں ان کی مراد احادیث غیر مکررہ، یعنی غیر مکرر احادیث کی تعداد 4000. تو اب کہا جائے گا مکررات ملا کر 8000 ہیں، اور شاید طرق کی کثرت کو دیکھ کر احمد بن سلمہ نے 12000 کہہ دیا. والغیب عند اللہ. ابھی جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ مسلم کی کتاب کا موضوع احادیث مسندہ ہے، اور اس میں معلقات و منقطعات بہت کم ہیں. حافظ ابو علی غسانی کہتے ہیں صحیح مسلم میں 14 منقطع روایتیں ہیں، یعنی معلق. نووی کہتے ہیں کہ 12. حافظ رشید الدین عطار نے ایک کتاب لکھی ہے الفوائد المجموعہ فی شان ما وقع فی مسلم من الاحادیث المقطوعہ. اس میں انہوں نے ان تمام ہی روایات کو جمع فرمایا ہے. مسلم کی اکثر روایات ائمہ فن اور ناقدین احادیث کے یہاں صحیح اور مستند ہیں. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس پر دارقطنی وغیرہ نے اعتراض کیا ہے، اور یہ روایتیں کل ایک 130 ہیں. ایک 132 ہیں. 132 ان میں اکثر میں حق بجانب مسلم ہیں، کہیں کہیں دارقطنی کا نقد بہت زوردار ہے. یہی طریقہ انہوں نے بخاری شریف میں بھی اپنایا اور ان کی احادیث پر بھی نقد کیا، لیکن وہاں کم ہی ایسی باتیں ہوں گی جس کی طرف التفات کیا جائے. امام بخاری کے سامنے کوئی دارقطنی کی بات کی طرف التفات نہیں کرتا. ایک روایت ایسی ہے کہ اس روایت کو ذکر کر کے امام ذہبی فرماتے ہیں لولا ہیبت الجامع صحیح لعدوہ فی منکرات. خالد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کیسے ہیں، کس درجے کے ہیں.
اور ان کی کتاب کی دلوں میں کیا عظمت ہے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. امام بخاری ہیں ہی ایسے بڑے آدمی کہ وہاں پہنچ کر آدمی سر جھکا دیتا ہے. جس میں بھی انصاف ہے یہ سمجھ میں یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ بخاری خود یگانہ روزگار میں اور ان کی کتاب تصنیفات حدیث میں بے مثال. گویا بخاری بھی اس امت میں ایک معجزہ ہے جو نبی کی برکت سے اور ان کی احادیث کی برکت سے ظہور پذیر ہوا، اور ان کی کتاب بھی ایک معجزانہ شان رکھتی ہے. کسی نے اس کے معارضے کی ہمت نہیں کی. مستخرجات لکھی بعضوں نے لیکن بخاری بخاری ہی. مسلم شریف کے کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو بخاری کے ساتھ مشترک، کچھ منفرد ہیں. اور ان کی تعداد چھ سو 20 یا 625 ہے. امام مسلم ماہر فن ہیں، وہ حدیثیں لاتے ہیں تو بعض ایسے شیوخ سے بھی لیتے ہیں جن پر جرح کی گئی. وہ مجروح کی روایت اسی وقت لیتے ہیں جب قرائن و علامات سے یہ ظاہر ہو کہ اس روایت میں اس کو وہم نہیں ہوا اور دوسرے اس کی سند میں علو پایا جاتا ہو یا کوئی ایسا متنی فائدہ ہو جو اسی کے مقابل کی دوسری سند میں موجود نہ ہو. اور یہ بڑے زبردست استحضار کا ثمرہ حدیث کے دفاتر مستحضر ہیں. اس میں سے امام مسلم مجروح کی بعض روایات کا انتخاب کرتے اور اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں. یہیں سے ایک اشکال بھی دور ہو جاتا. حافظ ابو زرعہ رازی وغیرہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بعض روایات پر اعتراض کیا کہ قطن ابن نصیر سے حدیث لے لی اور فلاں سے لے لی. امام مسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سند عالی تھی، اصل حدیث مشہور تھی، اس لیے شہرت پر اعتماد کر کے تو اصل حدیث کو اول درج کر دیا، اس کے بعد بعض طرق کو علو کی وجہ سے لے لیا. مسلم شریف کی سب سے عالی سند رباعی ہے. رباعی وہ حدیث کہلاتی ہے
جس میں مصنف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وسائط ہیں۔ اس طرح کی احادیث مسلم میں 80 سے زائد، اور ان کی سب سے طویل سند جس کو نازل کہا جائے گا تساعی ہے۔ تساعی وہ سند ہے جس میں امام مسلم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 واسطے ہیں۔ امام مسلم اور دیگر محدثین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کو عالی سے عالی سند مل جائے، اس کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام مسلم جو بخاری کے تلمیذ ہیں، انہوں نے قدم بڑھایا اور 4 حدیثیں ایسے شیوخ سے حاصل کر لی جن سے امام بخاری نے براہ راست نہیں لیا بلکہ ان کے تلامذہ سے لیا۔ تو امام مسلم 4 حدیثوں میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ گئے، اور ان کی سند بخاری کی سند کے مقابل میں 1 درجہ اقرب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ محمد ابن اسلم توسی فرماتے ہیں قرب الاسناد قرب الی اللہ عز وجل، اور بعضوں نے قربۃ الی اللہ نقل کیا، یعنی سند کا قرب اللہ تعالی کا قرب ہے، یا سند کا قریب ہونا اللہ تعالی شانہ کی قربت یعنی طاعت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سند کے وسائط کم ہو جاتے ہیں تو شکوک و شبہات کم ہو جاتے ہیں۔ وسائط کی کثرت میں شک و شبہ ہوتا، اور جتنی قلت ہوگی اتنے ہی مواضع وہم ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے محدثین نے سند عالی کو پسند فرمایا ہے۔